ایک شہزادہ اپنے استاد سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد نے اسے 2 جملے پڑھائے۔ جھوٹ مت بولو، غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن پھر استاد نے اسے سبق سنانے کو کہا۔ شہزادے نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے، لہٰذا کل لازمی سبق یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن پھر شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا۔ استاد یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، طیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ اتنے دنوں سے 2 جملے یاد نہیں ہو کر دے رہے۔ تھپڑ کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گمسم ہو گیا، پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوری سبق یاد ہو گیا۔ شہزادہ عرض کرنے لگا، استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھی، 1 جھوٹ نہ بولو، نمبر 2 غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام ہے۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا۔ آج جب آپ نے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، اس وقت میں نے اپنے دل و دماغ پر زور دیا کہ کیا غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا۔ آج میں آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے مجھے دوسرا سبق بھی یاد ہو گیا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا جو کمزور دل لوگوں کو جرأت مند بنا سکے، جو کم حوصلہ لوگوں کو، جو بزدل اشخاص کو بہادر، حوصلہ مند اور جرأت مند بنا سکے۔ اندلس کے آخری فرمانروا ابو عبداللہ محمد جب غرناطہ کی چابیاں فرڈینینڈو کے حوالے کر کے رو پڑا تو اس کے ماننے والوں نے کہا تھا، بیٹا تم مردوں کی طرح جس سلطنت کی حفاظت نہیں کر سکے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو نہ بہاؤ۔ اس سے ملتی جلتی بات مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو اس کے وزیر اعظم نظام الملک نے کہی تھی۔ نظام الملک نے بادشاہ کو کہا تھا، ذل الہی، فوجیں بادشاہوں کو جرأت مند نہیں بناتی، بادشاہوں کی جرأت فوجوں کو بہادر بنایا کرتی ہے۔ کاش آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ میں جرأت گھول کر پلائی ہوتی۔ جرأت اللہ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو نہ ادھار ملتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی سے چھینا جا سکتا ہے۔ یہ انسان ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی کمزور دل، بے حوصلہ، بزدل شخص اچانک جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی بزدل شخص کی بہادری بھیڑ کے اس بچے کی طرح ہے جو ہزاروں فٹ بلند پہاڑ پر بیٹھ کے کھائی میں سے گزرتے ہوئے شیر کو سلام کرتی ہے۔